الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 183۔ 4 ہجری شراب کی حرمت۔ شراب کے قطعی حرام ہونے کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے۔ 4 ہجری، 6 ہجری، 8 ہجری تینوں سنین کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں۔ علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ شراب کی حرمت 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد غزوہ بنی نذیر کے ایام میں نازل ہوئی۔ اس کتاب میں 4 ہجری میں حرمت شراب کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرب میں شراب لوگوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی اور اس کا پینا اور پلانا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ چونکہ نخلستانی علاقہ تھا، اس لیے یہاں مکہ کے مقابلہ میں اس کا رواج کچھ زیادہ ہی تھا۔ اسلام جو عقل کو انسان کے لیے بہترین عطیہ خداوندی قرار دیتا ہے، اس غارت گر عقل و حواس کو کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ تاہم جو چیز اہل عرب کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، یک لخت اس کو روک دینا بھی قرین مصلحت نہ تھا۔ اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ تدریجاً اس کی ممانعت کے احکام اترے۔ اس کے ساتھ ہی جوے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت 68 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں سکرن کے بعد رزقاً حسناً ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس سے دولت کی بربادی کے ساتھ ساتھ عقل میں فطور پیدا ہو رہا تھا۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شراب اور جوے کے نقصانات اور گناہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کا اشارہ دیا، ان قریب اس کی حرمت کا حکم آئے گا، لہٰذا جس کے پاس شراب ہے اسے بیچ کر نفع حاصل کر لے۔ اسی زمانہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں کی ضیافت کی اور خوب شراب لنڈائی۔ حالت نشہ میں نماز مغرب بھی پڑھی گئی تو امام نے، جو کہ خود بھی حالت نشہ میں تھا، سورہ قل یا ایھا الکافرون کے لا کو حذف کر دیا۔ اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، اے ایمان والو، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس تدریجی حکم پر اوقات نماز میں شراب نوشی بالکل ترک کر دی۔ ایک رات حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا گیا اور کباب و شراب کا اہتمام ہوا۔ نشہ کی حالت میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فی البدیہ قصیدہ میں رئیس انصاری کی ہجو کی۔ ایک انصاری نے اونٹ کی ہڈی سے ان کا سر پھاڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انصاری کی شکایت کی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو وہاں موجود تھے، بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح احکام نازل فرما،
اس لیے کہ شراب تو مال و عقل دونوں کی دشمن ہے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیات 90 تا 92 نازل ہوئیں، جن میں شراب کے قطعی حرام ہونے کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعتراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد شراب اور جوے کی قطعی حرمت کا اعلان ہو گیا۔ جب منادی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرا تو اس وقت ان کے مکان پر محفل نو نوش برپا تھی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا سننا کیا اعلان ہے؟ معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہے۔ حکم دیا کہ شراب کے مٹکے اٹھاؤ اور باہر لے جا کر توڑ دو۔ شراب کے رسیوں نے بے تأمل شراب کے خم توڑ ڈالے، اور اس روز یہ حال تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔